تجارت کا تیسرا اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ تجارت کے لیے صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جانا، تجارت کے لیے صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جانا اور اللہ رب العزت کے کا رزق تلاش کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ تم دن کے وقت رزق کو تلاش کرو اور رات کے وقت اپنا سر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دو کہ یا اللہ تو نے مجھے رزق عطا دیا، تیری وجہ سے مجھے رزق ملا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صبح سویرے اپنے گھر سے تجارت کرنے کے لیے نکل جانا۔ لیکن آج ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج ہم نماز کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، اور جب جانا 9-10 بجے اپنے کام پر جانا، 11 بجے اپنے کام پر جانا، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے شکوہ کرنا کہ اے اللہ تو ہمیں رزق ہی نہیں دیتا، یا اللہ تو اس کو اتنا دے رہا مجھے اتنا کیوں نہیں دے رہا۔ بھائی وہ صبح کو اٹھ کر آیا ہے، اس نے نماز ادا کی، اس نے تلاوت قرآن کی، پھر جا کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا، تم نے کیا کیا؟ اس لیے فرمایا کہ صبح سویرے اپنے گھر سے تجارت کے لیے نکلنا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، بڑے مالدار شخص ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مال میں اتنی برکت کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنی ہے کہ صبح سویرے گھر سے نکلنا اس میں برکت ہے، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کی اس وقت سے عادت ہے کہ صبح سویرے تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، آج ہم دعا کریں تو ہم اس کی قبولیت پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یا اللہ تیرا گناہگار بندہ ہے، دعا کرے تو مجھے عطا کرنے والا، اور ایک دعا مصطفیٰ کریم کرے تو کیا اس کی قبولیت میں شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ حضور کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تجارت کا آغاز اگر کسی کو روانہ کرنا ہوتا تو صبح کے وقت تجارت کا آغاز کرتے۔